ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تیمور رحمان لال بینڈ کے, اور بات ہو رہی ہے بلوچستان کے بارے میں. جی اپنا نظریہ پیش خدمت کیجیے. بلوچستان میں جی سچویشن وہی ہے جو ایسٹ پاکستان میں تھی. وہ یہ کہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے, جو سینٹرل گورنمنٹ ہے, اس نے ایک ایسی پالیسی رکھی ہے بلوچستان کی طرف جو کہ ایک امتیازی سلوک رکھتی ہے بلوچ کے ساتھ, بلوچ عوام کے ساتھ, لوگوں کے ساتھ, جس کے نتیجے میں بتدریج آہستہ آہستہ وہ ہمارے خلاف ہوتے گئے ہیں. وہ پاکستان کے اندر رہنا نہیں چاہتے. ان میں بہت بڑی اکثریت جو ہے اب آئی بلیو وہ یہ کہتی ہے کہ ہم تو انڈیپینڈنٹ بلوچستان قائم کرنا چاہتے ہیں. مجھے بتائیے کہ جو وہاں کے جو وہ سردار ہیں جو گورنمنٹ کے ساتھ کام کرتے ہیں, ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بلوچستان میں وہ کون لوگ ہیں جو بلوچ عوام کی بہتری چاہتے ہیں اور جو بلوچ عوام کی آواز سامنے لانے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کو سورٹ آف یہ وڈیرے اندھیرے سے نکالنا چاہتے ہیں؟ کون ہیں وہ لوگ؟ بلوچستان کے اندر بھی دیکھیں نا, نیشنلسٹ موومنٹ بھی جو ہے اس کے اندر بھی کئی دھارے ہیں. کچھ ایسے دھارے ہیں جو بڑے ریئیکشنری ہیں اور بہت ایکسٹریم نیشنلسٹ بھی ہیں. کچھ ایسے دھارے بھی ہیں جو بڑی پروگریسو سوچ رکھتے ہیں اور ترقی پسند سوچ رکھتے ہیں. کچھ ایسے دھارے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے, اگر ہمارے ساتھ کچھ تو بہتر سلوک ہو تو شاید ہم بات چیت بھی کر لیں, کچھ آگے نیگوشیٹ بھی کر لیں. مگر مسئلہ یہ ہے کہ جو کمپرومائز کرنے والے بھی تھے, جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پرو گورنمنٹ بھی تھے یا پرو فیڈریشن بھی تھے, ان کے ساتھ بھی اتنا برا سلوک ہوا کہ وہ بھی پھر انہوں نے بھی کہا کہ there's no other choice. تو بڑی مس مینجمنٹ ہوئی ہے. اور یہ ایگزیکٹلی دیکھیں نا وہی سبق ہے کہ جس طرح مجیب الرحمان کی عوامی لیگ تھی, تو ہم نے ادھر کچھ لوگوں نے سوچا کہ بھئی اس پہ فوجی آپریشن کر دیں گے تو بس مسئلہ حل ہو جائے گا. مسئلہ حل نہیں ہوا بلکہ خراب ہو گیا, ملک ٹوٹ گیا. تو اب بھی ہماری گزارش ان لوگوں سے یہی ہے کہ دوبارہ سے ملک نہ توڑیں اور جو ان کی لیجیٹمیٹ جو گریوینسز ہیں, جو ان کی پریشانیاں ہیں, ان کو دور کرنے کی. لیجیٹمیٹ گریوینسز کون سی؟ سب سے پہلے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ملٹری آپریشن نہیں ہونا چاہیے, چھاونیاں نہیں بننی چاہیے, کسی قسم کی آپریشن کو روکا جائے. سب سے پہلے تو یہ بات ہے. اور یہ ضروری ہے کہ آپ اگر آپ نے نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ آنا ہے, اگر آپ نے مذاکرات کرنے تو پہلے آپ گولی تو نہ چلائیں نا, پہلے آپ آمنے سامنے بیٹھنے کی اجازت تو دیں. تو سب سے پہلے تو یہ اس چیز کی. ڈاکٹر نیئر نے ایک بڑی اچھی ابھی خط لکھا ہے ایس ڈی پی آئی کے جو ہوتے ہیں, تو میرے خیال انہوں نے بڑی اچھی اس میں باتیں کہی ہیں کہ جو 60 سالہ جو ہسٹورک گریوینسز ہیں, اپنا آمدنی کے حوالے سے ان کی بڑی گریوینسز ہیں کہ بلوچستان سے گیس جاتی ہے مگر اس کی رائلٹیز نہیں پوری ملتی. کلچر کے حوالے سے گریوینسز ہیں, جمہوری ریپرزنٹیشن کے حوالے سے گریوینسز ہیں کہ ہماری ریپرزنٹیشن نہیں ہوتی فیڈریشن میں, وغیرہ وغیرہ. ان سب گریوینسز کو بیٹھ کے دیکھیں اور اس کو حل کرنے کی کوشش کریں ایک ڈیموکریٹک فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے, تو پھر پاکستان جو ہے وہ بچ سکتا ہے. ورنہ تو پھر اس طرح لڑائی ہوتی رہے گی اور اس میں کسی کا کوئی بہتری نہیں ہو سکتی. نادیہ تیمور سے وہ سانگ سنوائیں جو انہوں نے مشرف کے خلاف گایا. یہ جو 10 کروڑ ہیں, ارم کہتی ہیں لاہور سے, علی اسلام آباد سے کہتے ہیں نادیہ لال بینڈ ہمارا بہت پسندیدہ بینڈ ہے, پلیز ان کا سب سے فیوریٹ سانگ سنائیں. علی اسلام آباد سے. بلال کراچی سے کہتے ہیں نادیہ تیمور جیسے لوگ ہی انقلاب لاتے ہیں, وی لو لال بینڈ. بلال کراچی سے یہ کہہ رہے ہیں. اور رابعہ ملتان سے مجھ سے پوچھ رہی ہیں کہ آپ کی خوبصورتی کا کیا راز ہے؟ میری خوبصورتی کا راز بہت سارا میک اپ نشانی کرتے ہیں نویلا کریٹو ٹیم, اور اس وقت ڈریگن فلائی جو رفت علیانی کا کراچی میں کمال کا ایک کپڑوں کا آؤٹ لیٹ ہے, اور یہ سب جوڑ کے یہ ایک نادر جمیل بنا لیتے ہیں آپ کے لیے. تھینک یو رابعہ ملتان فار دا کمپلیمنٹ. جلال حسین گلگت سے کہتے ہیں جاگو دنیا ہم سب کا فیورٹ پروگرام ہے, اٹس اے ہوپ فار دا نیشن انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی. زیب علی لاہور سے کہتی ہیں نادیہ آپی رمضان بازاروں میں سستا آٹا تو دیا جا رہا ہے لیکن روزدار کب تک اس کے انتظار میں کھڑے رہیں. آٹا اگر رمضان میں 200 روپے کا دیا جا سکتا ہے تو سارا سال کیوں نہیں دیا جا سکتا؟ اور زیب یہ آٹا جو 200 روپے کا ہوتا ہے, مجھے شانی بتا رہا تھا کہ بہت بری کوالٹی کا ہوتا ہے, بہت بری کوالٹی کا ہوتا ہے. انٹرسٹنگ. تو ایک تو یہ کہ شوڈ آٹا جسٹ ریمین جو وہی جو 550 روپیز کا مل رہا ہے. سندس طاہر سے کہتے ہیں ہمارے ملک میں مسائل بڑھتے جا رہے ہیں اور ان سب کو فیس عام عوام کر رہی ہے. صحیح بات ہے, بڑی صحیح بات ہے. عام عوام کون ہے؟ دیکھیں جی یہ بھی لوگ عام عوام کا حصہ ہیں جو آپ کو لکھ رہے ہیں, اور آپ دیکھیں کہ کتنے اچھے ان کے جذبات ہیں, خیالات ہیں کہ وہ سب یہی کہہ رہے ہیں کہ جو عام لوگوں کے ساتھ, غریب لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے, جو لوگ آٹے کو ترس رہے ہیں, جو روٹی کو ترس رہے ہیں, پانی کو ترس رہے ہیں, روزگار کو ترس رہے ہیں, ان کی بات کب کی جائے گی؟ ان کی بات کون کرے گا؟ ان کی بات مزدور کسان پارٹی میری تو پوری کوشش ہے جی کہ ان کی بات کی جائے, اپنی میوزک کے ذریعے, اپنی اکیڈمکس کے ذریعے, اپنی سیاست کے ذریعے, اپنی زندگی کے ذریعے, ہر شعبے کے, ہر فن کے ہر رستے میں میری یہی کوشش ہوتی ہے. میں نے تو اپنی زندگی ڈیڈیکیٹ کی ہوئی ہے
to this. लोग मेरा क्यों? क्योंकि मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता ऐसे समाज के अंदर रहना जहाँ पे इस किस्म की ज़्यादतियाँ और जुल्म हो. कैसे कोई बंदा जो है अपनी नज़रें जो है इस तरह के जुल्म और ज़्यादती से दूर करके बेहिसी का मुजाहरा कर सके. ये तो इंसानियत नहीं, ये तो बर्बरियत है. तो अगर आपको नज़र आ रहा है कि किसी के साथ जुल्म हो रहा है तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उसके खिलाफ खड़े हों और आप कहें कि भाई ये गलत हो रहा है और मैं इसको बर्दाश्त नहीं करूँगा. होते हो कभी, लगता है कभी कि मैं नहीं कर सकता? नहीं, कभी नहीं लगता. मैं मुझे बीमारी है ऑप्टिमिज्म की. बिल्कुल. मुझे भी. गुड. मैं बहुत पुरुमीद हूँ और मैं समझता हूँ कि देखिए हालात ख़राब होते ही हैं, अक्सर और बेशतर तारीख में हम देखते हैं हालात ख़राब होते ही हैं इससे पहले कि वो बेहतर हों. हम इनको बेहतर करेंगे. मैं पहले भी 2-3 दफ़ा बैचलर्स के लिए, मास्टर्स के लिए और अपनी PhD के लिए मैं मुल्क से बाहर गया था. वहाँ पे बड़ी अच्छी नौकरी भी लग सकती थी, मगर हमेशा मैं मुल्क वापस इसीलिए आया हूँ कि मैंने यहीं पे रहना है और मैंने यहाँ के अवाम की खिदमत करनी है और मैंने इस मुल्क के अंदर मुनसिफाना निज़ाम कायम करना. इतनी पढ़ाई क्यों की आपने? इसीलिए कि मैं कोई खिदमत कर सकूं लोगों की, कि वो इल्म के बगैर कैसे बंदा कुछ कर सकता. जहालत की बुनियाद पे तो फिर आप वो तालिबान वाला ही हाल करेंगे और कुछ नहीं कर सकते. बिल्कुल सही कह रहे हैं आप. एब्सोल्युटली एग्री विद यू. सैल्यूट्स तैमूर रहमान. बाय द वे, पहले तो मैं आपकी म्यूजिक की बहुत बड़ी फैन हूँ. अब मेरे ख्याल में एक उभरता हुआ लीडर नजर आ रहा है आप में. और बातें होंगी तैमूर रहमान के साथ. आप भी हमें फोन कीजिए, अपने SMS भेजिए. वी विल शेयर देम विद हिम. jago@duniatv.tv पे ईमेल भी कीजिए. और ब्रेक के बाद हमारे साथ है ये बहुत मजे की बातें सुनेंगे हम.